حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ریاض الصالحین کے اندر حدیث پاک ہے غصے کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 47 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، کہ جس بندے نے غصہ پی لیا اس حال میں کہ وہ اپنا انتقام لینے پر قادر تھا، اپنا غصہ پورا کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے قدرت کے باوجود اس نے غصہ پی لیا، تو دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی موجودگی میں اس سے قیامت کے دن بلائے گا۔ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے سے بلا کر اس سے اختیار عطا کرے گا حور عین کے حوالے سے کہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے، اللہ اس کی مرضی کی حور عین اس کو عطا فرمائے گا۔ غصہ پینے کا قدرت کے باوجود غصہ پی جانا اور انتقام نہ لینا، اس کی یہ فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، اور یہ حدیث پاک امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کی، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اور یوں ہی غصہ پی جانا اللہ پاک نے متقی کی علامت بتائی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ غصہ پی جانے والا، لوگوں کو درگزر کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا، یہ متقی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غضبناک نہیں ہونا، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ تو فردد مرارا، یہی سوال اس آدمی نے نبی پاک علیہ السلام سے کئی بار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت فرما دیں، تو ہر بار حضور کا یہی جواب تھا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ جب اپنے ذات کا معاملہ آئے تو غصہ نہیں کرنا۔ ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وبلدہ ومالہ حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ۔ فرمایا کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، مسلسل مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، بلائیں ان پر طاری رہیں گی، جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے۔ اگر ان مصیبتوں پر اپنی ذات کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے پہنچنے والی مصیبتوں پر اس نے صبر کیا، صبر کا دامن پکڑے رکھا، یہاں تک کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہوئی، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن جب رب سے ملاقات ہوگی تو اس حال میں رب سے ملاقات ہوگی کہ وہ مصیبتیں مال، اولاد، جان کے حوالے سے
جو اس کو پہنچی تھی، جو تکلیفیں پہنچی تھی، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر اس حال میں بندہ رب سے ملے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہوں سے بری ہو جائے گا۔ تو یہ ہے صبر اور برداشت کی فضیلت کہ بندہ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نیک اعمال کے نتیجے میں جن گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، ان گناہوں سے مراد ہے صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور رہے کبیرہ گناہ تو جب تک ان کے لیے سچی توبہ نہیں کرتا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح حقوق العباد یہ نیک عمل کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کا حق ادا نہ کرے یا اسے معافی نہ مانگے، تب تک یہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، نیک عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی برکت سے اس کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ گناہ کبیرہ سے معافی مانگتا ہے، اور حقوق العباد میں جو اس نے زیادتیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، لوگوں کے حق مارے ہیں، تو ان سے معافی مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔